شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت اور عظمت والے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جو دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرتا ہے۔ اور لاتعداد درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ رائزنگ اسلام کے دیکھنے اور سننے والوں کو علی رضا کا سلام۔ کیسے ہیں دوستو؟ مسلم تاریخ محمد بن قاسم کی شجاعت، قوم و ملت سے وفاداری اور شہرہ آفاق جنگی قیادت کے ذکر کے بغیر ادھوری ہوگی۔ وہ ایک ایسا ہیرا تھا جسے حجاج بن یوسف جیسے بہادر انسان نے ڈھونڈ کر تراشا تھا۔ محمد بن قاسم کی عمر کے نوجوانوں کو دنیاوی لو لعاب اور جاؤ جلال سے فرصت نہیں ہوتی، لیکن نو عمری کے باوجود محمد بن قاسم ایک پختہ سوچ کا حامل، مدبر اور معاملہ فہم انسان تھا۔ حجاج بن یوسف کے ساتھ اس کا رشتے میں تعلق اتنا مضبوط نہ تھا جس قدر دینی نسبت سے محمد بن قاسم حاکم وقت کو درجہ دیتا تھا۔ خلافت، وفاداری اور دین کی حرمت پر جان قربان کرنا محمد بن قاسم کے خون میں شامل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب محمد بن قاسم کو ہندوستان کی خطرناک مہم کی قیادت کے لیے طلب کیا گیا تو اس نے بلا تأمل رضامندی ظاہر کر دی۔ محمد بن قاسم نے جاسوسی کا نظام حضرت خالد بن ولید سے سیکھا، جو انہوں نے جاسوسی کے علم کی بنیاد پر قائم کیا تھا۔ اس حکمت عملی کے تحت محمد بن قاسم نے 400 جاسوس پھیلا رکھے تھے۔ انہی جاسوسوں کی بدولت وہ فیرون اور اروڑ تک پہنچ پایا تھا۔ دوستو، جب راجہ دہر نے محمد بن قاسم کی پیش قدمی اور پے در پے فتوحات دیکھیں تو اپنے بیٹے جے سینا سے مخاطب ہو کر کہا کہ اب یہ جنگ دو ملکوں یا بادشاہوں کی نہیں بلکہ دو مذہبوں کی جنگ ہے۔ لیکن محمد بن قاسم نے کبھی ایسے خیال کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس نے حکم دیا کہ مقامی لوگوں کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آیا جائے اور خدائے واحد پر ایمان لانے کی تبلیغ کی جائے، تاکہ وہ جاہلانہ اور مشرکانہ رسومات اور نظریات سے چھٹکارا پا کر صراط مستقیم پر چل سکیں۔ ایک لحاظ سے یہ جنگ حق و باطل کی جنگ تو تھی، جس میں راجہ دہر باطل کی نمائندگی کر رہا تھا اور محمد بن قاسم مظلوموں کی پکار پر اور ظالموں کو قانون کی گرفت میں لانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا کر آیا تھا۔ راجہ دہر کی سوچ یہ تھی کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے اور محمد بن قاسم کو تلوار کے زور پر روکنا در حقیقت اسلام کے پھیلاؤ کے آگے بند باندھنا ہے۔ بقول راجہ دہر، ایران کے مجوسیوں اور عیسائیوں کے مذاہب کمزور تھے جن کی بدولت اسلام کو فروغ ملا، لیکن ہندوستان دیوتاؤں کی سرزمین ہے۔ جو اس سرزمین پر یورش کرے گا دیوتا اسے خاک میں ملا دیں گے۔ یہ محمد بن قاسم جو کل کا لڑکا ہے میرے ساتھ کیا خاک مقابلہ کرے گا؟ وہ تو ہماری ایک ہندو ناری کے حسن و جمال کی تاب نہیں لا سکتا۔ دہر کے اس بیان سے اس کے ذہن میں جنم لینے والی ایک ترکیب یا جنگی چال کا اندیا ملتا ہے۔ ہندو مت عورت کو ہر معاملے میں قربانی کا بکرا بنانا اپنا فرض اولین سمجھتا تھا۔ عورت چاہے چند یوم کی دلہن ہو، اسے خاوند کی موت کی صورت میں جان قربان کرنا پڑتی تھی اور خاوند کی چتا کی آگ میں ہی جلنا اس کے لیے سورگ کی ضمانت قرار دیا جاتا تھا، جبکہ اس کے اپنے بنیادی حقوق کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ اب جب کہ عربی تلوار نے ہندو راجا کے دل و دماغ کو معوف کر دیا تھا،
اور تمام تر تدبیریں اور ترکیبیں بیکار پڑ گئی تھیں، انہوں نے عورت کو مہرہ بنا کر چال چلنے کی کوشش کی تاکہ محمد بن قاسم کو گمراہ کر سکیں۔ کیونکہ محمد بن قاسم ابھی نو عمر تھا، انہیں یقین تھا کہ ایک مرتبہ قاسم ان ہندوؤں کی بھیجی لڑکی کے دامن الفت کا شکار ہو گیا تو ان کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ چنانچہ راجہ دہر نے حکم دیا کہ اب کی مرتبہ ہندو ناریاں ہمارے مرنے کے بعد قربانی دینے کے علاوہ ہماری زندگی میں ہی قربانی پیش کریں گی تاکہ ملکی سالمیت پر آنچ نہ آئے اور ان کا نام ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے۔ دوستو، اسکیم کے مطابق خوبرو لڑکیوں کی ایک جماعت کو کسی ہیلے بہانے سے محمد بن قاسم تک رسائی حاصل کرنا تھی اور پھر موقع ملتے ہی اسے جان سے مارنا تھا۔ لیکن کیسے؟ یہ سب کچھ ہم آپ کو آگے چل کر ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، نیرون کی فتح کے بعد جب مسلمان اس شہر میں مقیم ہو گئے تو محمد بن قاسم اپنے خیمے میں عشاء کی نماز ادا کر رہے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہیں اطلاع دی گئی کہ ایک بوڑھی عورت محمد بن قاسم سے ملنے کی طلبگار ہے۔ اجازت ملنے پر بوڑھی عورت محمد بن قاسم کے روبرو پیش ہوئی۔ اس کے ساتھ 7 کے قریب لڑکیاں تھیں، سب کی سب نو عمر اور بلا کی حسین تھیں۔ اس بوڑھی عورت نے ہندو طریقے پر غلا کار کیا اور بتایا کہ انہیں مسلمانوں کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ وحشی اور عیاش لوگ ہیں۔ چنانچہ وہ اپنی جوان لڑکیوں کی عزت بچانے کے لیے کہیں چھپ گئی تھی۔ اب جب کہ شہر فتح ہو چکا ہے اور ہر شہری کی جان و مال محفوظ ہے، وہ اظہار تشکر کے طور پر حضور والا کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے تاکہ آپ کی قدم بوسی کا فیض حاصل کر کے آپ کو آپ کی پسند کا تحفہ پیش کر سکے۔ محمد بن قاسم نے ترجمان کے ذریعے ان سے بات کی اور اسے بتایا کہ اسے یا اس کی لڑکیوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ جا سکتی ہے اور ساتھ ان لڑکیوں کو بھی لے جا سکتی ہے۔ ہم یہاں عیش و عشرت کے لیے نہیں آئے بلکہ آپ لوگوں کے لیے انصاف کا وہ نظام لائے ہیں جو ہمارے مذہب کا عطا کردہ ہے اور آپ کے لیے نیا ہے۔ دوستو، ابھی محمد بن قاسم کی بات ختم نہیں ہونے پائی تھی کہ ان میں سے ایک لڑکی جو انگارہ اور شرارہ تھی اور اپنی طرف سے آگ لگانے آئی تھی، قاسم کے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی، آپ انسان نہیں اوتار ہیں، میں کچھ دیر آپ کے نزدیک رہنا چاہتی ہوں۔ اور یہ بات اس نے عربی زبان میں کہی۔ اسی اثنا میں ترجمان بوڑھی عورت اور دوسری لڑکیوں کے ساتھ محمد بن قاسم کے خیمے سے باہر جا چکا تھا۔ لڑکی نے پتھری دکھائی اور قاسم کو باتوں میں لگا کر اس کے نزدیک پہنچ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اپنی طرف سے لڑکی نے میدان مار ہی لیا تھا اور اس کے ہاتھ کی انگلی میں پہنی خوبصورت اور چمکدار انگوٹھی کے اوپر انگلی رکھ کر انگوٹھی کی تعریف کی۔ لڑکی نے کہا، اگر آپ چاہیں تو یہ آپ کی ہو سکتی ہے۔ قاسم نے جواب دیا، کیا تم مجھے یہ انگوٹھی دینے آئی ہو یا جو کچھ اس کے اندر ہے وہ میرے لیے ہے؟ لڑکی کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور بلا جھجک بے ساختہ اس کے منہ سے نہیں نکلا۔ قاسم نے انگوٹھی پر ہاتھ رکھ کر اسے دبایا تو اس میں ایک سفوف پڑا پایا۔ معاملہ اب قاسم کے سامنے آیا تھا۔ محمد بن قاسم کو ہندو ناری کے ذریعے زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ دراصل اس زمانے میں یہ کوئی نیا طریقہ واردات نہ تھا۔
صرف ہندوستانی سرزمین پر مسلمانوں کے سالار کے خلاف یہ گھمبیر واقعہ تھا۔ اب لڑکی جو اپنا نام شومو بتاتی تھی، قاسم کے رحم و کرم پر تھی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ قاسم نے دریافت کیا، کیا اب تم کیا کہتی ہو؟ لڑکی نے ہاتھ باندھ کر بولنا شروع کیا، آپ کے خلاف یہ سازش راجہ دہر کے محل میں راجہ دہر، راجہ برہمن اور رانی کی موجودگی میں تیار کی گئی تھی، اور میری یہ ذمہ داری تھی کہ آپ کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر یہ زہر آپ کے حلق میں انڈیل دوں، لیکن بھگوان کو شاید یہ منظور نہ تھا۔ قاسم گرجا، اے بدقسمت لڑکی، میں نے راجہ برہمن کو پہلے بھی ایک مرتبہ حملہ آور لڑکیوں کے ذریعے پیغام بھجوایا تھا کہ مردوں کی طرح میدان میں آئے اور تلوار کے ذریعے مقابلہ کرے، عورتوں کی طرح چھپ کر وار نہ کرے، اسے اس کے قلعے کی دیواریں میری تلوار سے بچا نہیں سکتی۔ دوستو، محمد بن قاسم لڑکی کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اب تمہاری سزا یہی ہے کہ تم یہاں سے زندہ، باعزت اور باحفاظت جا کر راجہ بدہمن کے منہ پر تماچا مارو گی۔ لڑکی نے خود کو زہر دینے کی خواہش ظاہر کی، لیکن قاسم نے گرج کر اسے منع کیا اور کہا کہ اسے قاسم کی حفاظت میں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ ہم جس دین کے پیروکار ہیں وہ عورت کی حفاظت کا درس دیتا ہے، نہ عصمت دری کا اور نہ قتل کا۔ تمہارے ساتھ ہمارے 2 محافظ جائیں گے جو تمہیں بحفاظت تمہاری جگہ تک چھوڑ آئیں گے۔ لڑکی کے چہرے پر ایک عجیب تاثر آ چکا تھا، جیسے وہ کچھ اور ہی سوچ بیٹھی تھی۔ اس نے بے ساختہ جواب دیا، نہیں سالار، مجھے کوئی محافظ نہیں چاہیے۔ ہم جیسی لڑکیوں کی کون سی عزت ہے جس کے لٹنے کا ڈر ہو؟ ہم تو پہلے ہی ان پنڈتوں کے ہاتھوں کا کھلونا ہیں۔ یہ کہہ کر وہ قاسم کے خیمے سے نکل گئی۔ محمد بن قاسم کے ساتھ ملاقات نے شومو کی زندگی کو یکسر بدل ڈالا تھا۔ اس کی وہ ہنسی جو مندر میں پروان چڑھنے پر مار دی گئی تھی، جب ان کی تربیت کی گئی، اور ان کی برین واشنگ کر کے انہیں یہ بتا دیا گیا تھا کہ جسمانی طور پر وہ مندر کے پنڈتوں کی رکھیلی ہوں گی اور مذہبی طور پر اپنے ملک و مذہب پر جان قربان کر کے امر ہو جائیں گی۔ دوسرے لمحوں میں آج کے دور کے خودکش بمبار اور 8ویں صدی کے ہندو چاکیہ کے پیروکاروں کا طریقہ واردات ایک ہی طرح کا نظر آتا ہے۔ جب ہندو کی تلوار عربی تلوار کی کاٹ نہ سہ سکی تو اس نے اپنی عورتوں کو ڈھال بنا لیا۔ کم و بیش یہی کیفیت آج بھی غالب ہے۔ ہندوؤں نے اپنی خوبرو عورتوں کو میڈیا کے ذریعے دنیا کو گمراہ کرنے اور بالخصوص مسلمانوں کی برین سیٹنگ خراب کرنے کے لیے حرکت میں لا رکھا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب وہ کوئی نئی نو عمر ماڈل متعارف نہ کروائے اور پھر اس کی خوبصورتی کو ساری دنیا میں بھارت ماتا کی پروڈکٹ کے طور پر پیش نہ کرے اور آج کی مسلم عورت کو گمراہ نہ کرے۔ مسلم عورت کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ہندو کے ساتھ ہماری مذہبی چپکلش ہے جو صدیوں سے جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گی۔ صرف ہماری ترقی، خوشحالی، اتحاد، یگانگت اور طاقت ہی ہمیں اس خطے میں اسلام دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ سکتی ہے، انشاءاللہ تعالی۔